بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کن کن طریقوں سے اپنے پیاروں کو دنیا کے خطرات سے بچاتا ہے۔ جیلسی کی ایک اور چال یوں شروع ہوتی ہے کہ جب یوسف قصر فوطیفار والوں کے لیے اپنے خدا سے دعا مانگنے کے بعد صندوق سے عبائے رسالت مطلب وہ قمیص جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تمام پیغمبروں کو ملتی آ رہی تھی، اسی قمیص کو نکال کر اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو یاد کرتا ہے اور سونگتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ میرے بابا کو صبر دینا کہ وہ مجھے بھول جائیں۔ پھر وہ اپنے بابا کو بھیجنے کے لیے چمڑے پر خط لکھ کر پڑھتا ہے کہ اسی دوران فرشتہ آ جاتا ہے اور اسی دوران کھڑکی کے باہر ہی زلیخا کی جیلس کنیز یوسف کی باتیں سننے اور دیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ فرشتہ یوسف کو خط بھیجنے سے منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابھی اس خط کا وقت نہیں آیا، ابھی تمہیں اور تمہارے بابا کو درد جدائی برداشت کرنی ہے۔ یوسف نے وجہ پوچھی تو فرشتے نے کہا بہت سی وجوہات ہیں، ایک وجہ تو تمہارے اپنے بھائی ہیں، کیا تم اپنے بھائیوں کو دکھ دینا چاہتے ہو؟ یوسف روحان سا ہو کر بولا کہ اگر بابا کو بھائیوں کی چال کا پتہ چلا تو وہ بددعا دیں گے اور میں بھائیوں کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ سنتے ہی فرشتہ غائب ہو گیا اور کنیز حیران ہوئی کہ یوسف کس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ فرشتے کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر وہ کنیز پہلے تو موبت کے کاہن کے پاس جا کر یوسف کے خلاف آگ لگاتی ہے، پھر بانو زلیخا کے پاس آ کر اسے بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے کہ یوزرسیف اپنے آپ سے پتہ نہیں کیا دیوانوں کی طرح باتیں کرتا رہتا ہے اور کسی خدا کی پوجا بھی کرتا ہے اور کمرے میں کوئی بت بھی نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ زلیخا بولی ٹھیک ہے، آج رات میں خود جا کر قریب سے دیکھوں گی۔ غلاموں کا ایک بچہ جو کہ یوسف کی عمر کا تھا، وہ یوسف سے دلی ہمدردی رکھتا تھا، لہٰذا وہ چھپتے چھپاتے یوسف کے کمرے کے پچھلے سائڈ سے کھڑکی کی طرف آ کر اسے احتیاط کرنے کا کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمام کاہن اور قاری ماما مل کر اس کے خلاف سازشی پلان کر رہے ہیں۔ یوسف پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے مجھے آنے والے ہر خطرے سے آگاہ کیا اور بچاتا بھی ہے، اور اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو میں برباد ہو جاتا۔ رات کو قاری ماما زلیخا کو ثبوت کے طور پر یوسف کی کھڑکی کے سامنے لائی تو دیکھا کہ وہ مزے سے گہری نیند سو رہا تھا، تو قاری ماما شرمندہ ہو کر بولی کہ شاید آدھی رات کو کرتا ہوگا اپنے خدا کی پرستش، مگر زلیخا چڑ کر پاؤں پٹکتی ہوئی واپس چلی گئی۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر ان کی ماں راحیل کی قبر پر جاتے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں کہ میں یوسف کی ٹھیک طرح حفاظت نہیں کر سکا۔ چھوٹا بھائی بھی بابا کو روتا دیکھ کر پریشان ہوا۔ پھر بابا بولے کہ راحیل تم دوسری دنیا میں ہو، تم ہم سے بہتر دیکھ سکتی ہو کہ یوسف کدھر ہے، اگر تو مر چکا ہے تو تمہارے پاس ہی ہوگا۔ اسی دوران اچانک فرشتہ ملک الموت عزرائیل حاضر ہوا، یعقوب نبی پر سلام بھیجا، وہ چونک کر کھڑے ہو گئے۔ فرشتہ بولا اطمینان رکھو، یوسف مردوں کی دنیا میں نہیں ہے، زندہ ہے، اسے کہیں اور ڈھونڈو۔ یعقوب علیہ السلام نے خوش ہو کر چھوٹے بیٹے کو بتایا کہ سنا تم نے، تمہارا بھائی زندہ ہے، میرا یوسف زندہ ہے۔ پھر فرشتے سے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ یوسف کدھر ہے؟ فرشتے نے کہا مجھے صرف مردوں کی دنیا کا پتہ ہے۔ گھر آتے ہی یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔